سب سے بڑا قصہ قرآن میں کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام. آخری بات ابھی کر رہا ہوں آپ سے. سب سے بڑا قصہ قرآن کا ہے یوسف علیہ السلام کا. وہ بھی اصل میں مقصد اس کا قصہ نہیں ہے, اس کا بھی مقصد قصہ نہیں ہے. اس کے شروع میں, اس سورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں اس کا مقصد بیان کیا ہوا ہے, اور وہ پورا قصہ جا کر اس کا مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر میں. قصے کا مقصد کبھی بھی قصہ خود ہوتا ہی نہیں, اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اب کیا مقصد بتایا؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب لوگ جانتے ہو, ہے؟ ان کے بھائی بغاوت کی, ان کے بھائیوں نے بغاوت کی, ان کے بھائیوں نے بہت زیادہ فساد ڈالا, ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا, اخراج کیا, ان کا قتل کرنے کی کوشش بھی کی. اس طرح بھی کہہ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی مکے میں, ان کو مکے سے نکالا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. کچھ کامن ایلیمنٹ ہے کہ نہیں؟ آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے. پھر ان بھائیوں نے توبہ کر لی. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, تم پہ آج کوئی نقصان نہیں آئے گا. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کے اپنے بھائیوں پر, قریش پر غالب آ گئے کہ نہیں؟ اور ان سے کیا کہا؟ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے, لا تثریب علیکم اليوم. لیکن جب یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے تب تک وہ غلبے والی صورتحال ابھی تک نہیں آئی تھی, لیکن رسول کو اس قصے کے ذریعے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلبہ آنے والا ہے. اور پھر کہا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, جتنا بھی آپ چاہیں ابھی فی الحال لوگوں کی اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اور یہ بات اب سمجھ میں آنے والی ہے, کیونکہ بھائیوں کی اکثریت اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے تھے, یعقوب کی بات نہیں مان رہے تھے, اور وہ عرصے تک نہیں مانے. لیکن بعد میں اسی صورت میں آخر میں کہہ دیا کہ اس میں ہدایت ہے اور اس میں آیات ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے, جو ایمان لے. شروع میں کہہ دیا, اس صورت کے آخر میں کہا اکثریت ایمان نہیں لائے گی, اور پھر بالکل آخر میں کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ فی الحال نہیں لائیں گے ایمان, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے, جیسے کہ یوسف کے قصے میں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر قصے کا, ہر ذکر کا ایک خاص مقصد ہے. اب اس کی وجہ سے جب آپ قرآن خود سے پڑھو گے نا, تو جہاں بھی قصے کا ذکر آئے گا قرآن میں, اس پہ رک کے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کا اس صورت سے کیا تعلق ہے, اس میں جو درس سکھایا جا رہا تھا وہ اس صورت سے کیسے جڑتا ہے.